اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ ولعنت اللہ علی آلہ اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عید نوروز کے متعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کے متعلق کوئی روایات، کوئی حدیث ہے؟ تو ائمہ معصومین علیہم السلام سے ان کے متعلق روایات بیان ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسے واقع جو تاریخی واقع ہیں وہ اس دن رونما ہوئے، جن میں سے پہلا واقعہ طوفان نوح والا، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن طوفان جو تھا وہ تھم گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سفینہ نوح علیہ السلام اسی دن جو ہے وہ زمین پر، خشک زمین پر اترا، اور جو اس پر سوار تھے وہ زمین پر اترے۔ اور اس کے بعد آگے گلزار جو جناب ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ بھی ہونا، وہ یہی دن تھا تاریخ میں جو بیان کیا گیا ہے تاریخی کتب میں۔ وہ نوروز یعنی شمسی سال کا پہلا دن یہی دن تھا۔ اور اس طرح جو بہت امت مسلمہ رحمت العالمین کی جانشین کے متعلق جو غدیر کا دن تھا، وہ شمسی نظام کے ساتھ اسی دن میں جو تھا وہ واقع ہوا، اس لیے اس کی بہت سی اہمیت ہے۔ اور اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی، اپنے چاہنے والے جن کا نام معلّہ بن خنیس ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ نوروز کے دن غسل کریں، پاک لباس پہنیں، اور انسان کو معطر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس دن کو پائے تو اسے اس دن روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ معلّہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان اس دن عمل و بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ عمل جو ہے وہ 50 سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ کیونکہ امام نے اس دن کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور پھر امام نے اس میں عمل کرنے کی ترغیب بھی بیان فرمائی ہے، اور پھر جو اس کا اجر ہے، جو انعام ہے، وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ کہ معلّہ عرض کرتا ہے، مولا فرمائے وہ کون سا عمل ہے؟ مولا نے فرمایا کہ انسان جب اس دن کو پاتا ہے، یعنی 21 مارچ کی تاریخ جو ہے، شمسی لحاظ سے سال کا پہلا دن ہے، اور برج حمل میں سورج کا وقت طلوع ہونا، داخل ہونا، اس سب مسائل مولا نے بیان فرمانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ انسان وہ وقت ہے زوال کے بعد، یعنی انسان ظہر کی نماز پڑھے اور اس کے نوافل بھی ادا کرے، عصر کی نماز بھی پڑھے اور اس کے نوافل بھی ادا کرے، اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے۔ وہ 4 رکعت انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے مقام سے ہٹتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ 50 سال میں اس نے چاہے گناہ کبیرہ کیے ہیں چاہے صغیرہ، امام نے مطلقاً فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اس روز 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ پاک 50 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ مولا اس کی ترکیب جو ہے، اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 4 رکعت نماز ہے،
جسے دو دو کر کے بجا لانا ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں جو ہے سورہ الحمد کے بعد، قبل یہ کہ میں آگے بیان کروں، کیونکہ ایک چیز اہم چیز ہے کہ وہ بیان کرنی ہے کہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت نمازیں، 2 رکعت نماز نوروز کے دن کی قربتاً اللہ، بس 2 رکعت کی اس طرح نیت کرنی قصد قربت کے ساتھ، پھر نیت کے کرنے کے بعد الحمد شریف جو شروع کرنی، الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو 10 دفعہ تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد پھر امام نے فرمایا جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، الحمد کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کو 10 دفعہ تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد پھر دوسری جو نماز کو تمام کرے، اس کے بعد جو باقی 2 رکعت ہیں اس میں بھی اس طرح نماز شروع کرے، الحمد کے بعد 10 دفعہ پہلی رکعت میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، اور جو آخری رکعت ہے اس میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق 10 دفعہ پڑھیں، پھر قل اعوذ برب الناس 10 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر وہ سجدہ شکر کرے، اور سجدہ شکر میں اس دعا کو پڑھے جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اگر کوئی صاحب جو مفاتیح الجنان میں پڑھنا چاہے تو وہاں بھی وہ لے کر پڑھ سکتا ہے۔ اور جب یہ انسان یہ نماز کو ختم کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو دعا اس طرح ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ سجدے میں سجدہ شکر میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر انسان خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا جو ہے وہ ساتھ پڑھے اور یہ سن کر اس کو بجا لائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الاوصیاء المرضیین وعلی جمیع انبیائک ورسلک بأفضل صلواتک وبارک علیہم بأفضل برکاتک وصلی علی ارواحہم واجسادہم، اللہم بارک علی محمد وآل محمد وبارک لنا فی یومنا ھذا الذی فضلت وکرمتہ وشرفتہ وعظمت خطرہ، اللہم بارک لی فیما انعمت به علی حتی لا اشکر احدا غیرک ووسع علی فی رزقی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ما غاب عنی فلا یغیبن عنی عونک وحفظک، وما فقدت من شیء فلا تفقدنی عونک علیہ حتی لا اتکلف ما لا احتاج الیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ تو معصوم فرماتے ہیں جب آخری جو یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں تو اسے کثرت کے ساتھ پڑھیں، تعداد بیان نہیں بیان فرمائی امام نے، فرمایا کثرت کے ساتھ، کہ جتنی حد المقدور آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو مستجاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے گناہ کا کفارہ قرار دے گا 50 سال کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت محمد و آل محمد پر چلیں، اور مذہب آل محمد کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔